خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے بتایا کہ جمعہ کے آداب کیا ہیں. جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک خاص دن ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ماؤں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات پر توجہ دیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو اور انہیں احساس ہو کہ جمعہ کا دن عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو اللہ کی طرف رکھیں، بر وقت نہا دھو کر مسجد پہنچیں اور وہاں پر اپنی نماز وغیرہ ادا کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں مل سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اول وقت میں پڑھایا کرتے تھے اور اس کے بعد صحابہ کرام اپنے گھروں کو لوٹ کر کھانا اور قیلولہ وغیرہ جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے. اب اسی سلسلے کی جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں، مثلا آداب جمعہ کیا ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں پورا مل سکے. اور اگر کوئی آدمی بائی چانس ڈیلیبریٹلی نہیں، جان کر نہیں، بائی چانس اگر لیٹ ہو گیا اور جمعہ کی نماز ٹھہر گئی، ایک رکعت بھی اس کو مل گئی تو وہ جمعہ اس کو مل گیا. لیکن اگر ایک رکعت بھی نہ ملی تو ظہر پڑے گا. اب جمعہ کے دن امام کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ مختصر اور جامع ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ، کہ آپ کیا میسج لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. یہ ایکسپلائٹیشن کی بات نہیں ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اب آپ جو ہے لمبے سے لمبی تقریر کیے جا رہے ہیں جمعہ کے دن. یہ آداب کے خلاف ہے. جمعہ کے دن کا جو خطبہ ہے وہ بہت ہی جامع کمپریہنسو ہونا چاہیے، مختصر ہو اور جامع ٹو دی پوائنٹ آپ بتائیں، کیونکہ آپ میسج دے رہے ہیں لوگوں کو اور وہ میسج بہتر سے بہتر انداز سے دیں تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں اور سمجھ میں آ جائے. اور جو ہے بر وقت جماعت کھڑی کر دیں، اس لیے کہ لوگ آئے ہیں اور وہ ہل نہیں سکتے، آپ تقریر کو لمبی کر رہے ہیں، یہ جمعہ کے آداب کے خلاف ہوگا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جمعہ فرمایا کرتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما، آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، بیٹھ کر نہیں دیتے تھے. اور ثم یجلس، پھر درمیان میں بیٹھتے، یعنی خطبہ اولا ہم جس کو کہتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد تھوڑا سا بریک. ثم یقوم فیخطب قائما، پھر آپ کھڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ دیا کرتے. فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب، اگر کسی آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو گویا وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور موضوع کے مطابق، حالات کے مطابق ٹاپک کا انتخاب کرتے اور ٹاپک کے مطابق آپ کی آواز اونچی نیچی ہوتی تھی. یعنی خطبہ ایسا نہیں کہ لوگوں کو نیند آنے لگ جائے، یا خطبہ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بہت شور شرابہ ہو، بلکہ ضرورت کے مطابق. جیسے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ خطبہ شروع فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، جیسے کمانڈر ان چیف کوئی گفتگو کر رہا ہے. وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. واشتد غضبہ، پھر آپ کا غصہ زیادہ ہو جاتا. حتی کأنہ منذر جیش، ایسے لگتا تھا کہ آپ جیسے سپہ سالار ہیں، فوج اور آپ کے سامنے مقابلہ ہے، اس انداز سے آپ کی بات ہوا کرتی تھی. اور یقول سبحکم ومسعکم، یعنی کوئی کمانڈر ان چیف جو آرڈر دیتا ہے نا، مارچ کرو ابھی صبح یا شام ہونے سے پہلے دشمن یلغار کرنے والا ہے. مطلب بتانے کا کہ خطیب کو اتنا پریپیئر ہونا چاہیے، اتنا تیار ہونا چاہیے کہ کب اس کی آواز اونچی ہو، کب اس کی آواز نیچی ہو، کیسے وہ اپنے خطبے کو ظاہر کرے. یہ ساری چیزیں خطبے کے آداب میں ہیں. پھر آپ کیا کہا کرتے تھے خطبے کے اندر؟ وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدْ، حمد و ثنا کے بعد، پہلے اللہ کی حمد تعریف وغیرہ کرنے کے بعد اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بہترین کتاب کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، سب سے بہترین.
پھر بہترین راستہ کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے بہترین راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور بدترین کام کیا ہے؟ دین میں نئے نئے کام شروع کرنا. دین میں اگر کوئی نیا کام شروع کر رہا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین میں ہر نیا کام یہ گمراہی کا راستہ لے جاتا ہے، یہ گمراہی کا کام ہے. صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں. اور حسن اتفاق تقریباً تمام مساجد کے خطبہ عربی زبان میں جب خطبہ دیتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ دین میں نیا کام مت شروع کرو. سب یہ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ مسجد میں جو خطیب صاحب یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، نماز کے بعد اسی مسجد میں بدعت شروع ہو جاتی ہیں. کئی چیزوں میں بدعت کرتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بہت سے خطیب ایسے ہیں جو عربی زبان میں کیا کہہ رہے ہیں ان کو خود نہیں معلوم. آپ عربی میں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مت کرو اور خود ہی وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ بہت سے خطیب حضرات خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو خطبہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کو آدمی صحیح طور پر سمجھے. جو سمجھے گا وہی اس کو ادا کرے گا. اب بعض جگہوں پہ عربی خطبہ دیا جاتا ہے جو بہت ہی فنی قسم کا جوک ہوتا ہے اس کے اندر. وہ اس طرح کا کسی زمانے میں کچھ خطبات کی کتابیں لکھی گئیں. اب وہ خطیب صاحب کو نہیں معلوم کہ کس زمانے کی لکھی ہوئی ہے اور آپ جو ہے کون سی کتاب اٹھا کر لا لیے. اب اس کو دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں عربی پڑھنے کے لیے. اب اس میں لکھا ہوا ہے فلاں بادشاہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ ان کی حیات لمبی کرے، ان کی سلطنت مضبوط کرے. یعنی وہ گزرے ہوئے کئی سال ہو گیا، سلطنت بھی ختم ہو گئی. اب خطیب صاحب دعا کریں اللہ ان کی زندگی لمبی کرے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ خطیب محترم کو یہ پتا تک نہیں کہ میں عربی میں کیا پڑھ رہا ہوں، کون سا خطبہ لا کے پڑھ رہا ہوں اور کس کا لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں جب نوابی دورہ تھا یا مغلیہ سلطنت تھی تو بعض انڈیا کے اندر کتابیں لکھی گئیں لوگوں کی آسانی کے لیے. اب وہ کسی جگہ کتاب مل گئی اسی کو دہرا رہے ہیں. اور بعض لوگ جو ہے وہ صحیح تیاری نہیں کرتے. اب ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے کون سا موضوع مناسب ہے، لوگوں کے لیے ایشو کیا ہے. اس کو چھوڑ کر آپ پتہ نہیں کون سے قصوں میں لگ گئے، کون سی کہانیوں میں لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حالات کے مطابق ہوا کرتا تھا، ضرورت کے مطابق ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس میں تازگی ہوتی. تو خطیب کو چاہیے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ حالات پر بھی گہری نظر ہو اس کی کہ اس وقت کیا ایشوز ہیں، لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں، کون سی ہدایت دینی ان کو ضروری ہے. باہر جو ہے کوئی ایک سیریس ایشو چل رہا ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے، آپ جو ہے کسی اور مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگ سمجھیں گے کہ یہ خطبے کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے وہ ٹائم گزاری کے طور پر وہاں بیٹھیں گے. خطبہ ٹائم گزاری کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ کمیونیکیشن کا ایسا ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ اگر دنیا کے سارے میڈیا نہ بھی ہونا تو مسلمانوں کے لیے ایسا کمیونیکیشن قدرتی دیا گیا ہے مساجد کے ذریعے سے کہ پورے مسلمانوں کو بہترین پیغام ہر ہفتہ فریش حالت میں پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ ممبر کا احترام کیا جائے، خطیب اس کی ذمہ داری کو محسوس کرے، اس کے لیے وہ صحیح اور ویل تیار ہو کر آئے، اس کو معلوم ہو کہ دنیا کے ایشوز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، شریعت اس کی کیسے رہنمائی کر رہی ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ ہو. پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ خطبہ جمعہ مختصر اور جامع ہو، لمبا نہیں. اس لیے لمبا نہیں کہ خطبے کے دوران آپ بات چیت بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کر جا بھی نہیں سکتے. اب آپ 1 گھنٹے تک تقریر کر رہے ہیں، لوگ اس کے اندر ضرورت مند ہیں اور کوئی کاروبار سے آیا ہوا ہے، کسی کو مختصر چھٹی ملی ہوئی ہے، تو یہ آپ ان کی ضرورت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ خطبہ جو ہے مختصر سے مختصر رکھیں. جیسے حدیث میں بتایا گیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہہ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. آدمی کے عقل مند ہونے کی یہ دلیل ہے کہ نماز میں تھوڑا ٹائم لگا دے اور خطبہ مختصر کرے. یعنی اس کے اندر ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ بعض لوگ اس کو اس طرح ناپتے ہیں کہ جمعہ کی نماز لمبی اور جمعہ کا خطبہ چھوٹا ہو، اور بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عام نمازوں کے مقابلے میں یہ جمعہ کی نماز ہے، عام تقریروں کے مقابلے میں جمعہ کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے. یوں اس کی تطبیق دیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. اب سورہ قاف اگر پورا آپ پڑھیں گے تو سورہ قاف کے اندر کل 45 آیات ہیں
اور آپ جو نماز میں عموماً پڑھا کرتے تھے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ اگر دونوں کی آپ ملائیں گے تو سورہ اعلیٰ کے اندر کتنی آیات ہیں؟ 19. اور سورہ غاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ اس میں 26 آیات ہیں. کل کتنے ہوئے؟ 19 اور 26 45 ہوئے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا اور آپ سورہ قاف پڑھ رہے ہیں تو سورہ قاف صرف پڑھیں گے تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کے برابر ہو گیا. پھر باقی نماز اور پھر باقی خطبہ آپ نے کچھ حمد و صلات کے الفاظ کہے ہوں گے, کچھ اور چیزیں آگے کہی ہوں گی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ یہ نہیں کہ جمعہ کی نماز کے مقابلے میں بلکہ عام تقریروں کے مقابلے میں مختصر ہو. جمعہ کی نماز عام نمازوں کے مقابلے میں اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے. جیسے اگلی حدیث آ رہی ہے ان ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام ہشام بیان فرماتی ہیں قالت ما اقصت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سورہ قاف میں نے نبی کی زبان سے سن کر یاد کیا. کب پڑھتے تھے آپ؟ یقرؤھا کل جمعۃ علی المنبر اذا خطب الناس. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف ممبر پر ٹھہر کر پڑھتے تھے اور وہ سن سن کر مجھے یاد ہو گیا. تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے جامع اور مختصر ہو, جس میں ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے. اور اسی طرح سے کچھ مسائل ہیں جمعہ سے متعلق. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ جمعہ کے آداب کیا ہیں. امام کو چاہیے کہ اس میں مناسب تیاری کرے, حالات پر اس کی گہری نظر ہو, شرعی تقاضوں کو بھی سمجھے, تاکہ جو لوگ اپنے کام کاج وغیرہ چھوڑ کر آئیں ان کو جمعہ کے دن بہت اچھا فائدہ ہو اور اس فائدے کو لے کر وہ واپس جائیں تاکہ اس پر عمل بھی کر سکیں. اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں. اب جمعہ کے آداب میں لوگوں کے لیے کیا ادب بتایا گیا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے, اطمینان کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. حتیٰ کہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ڈسٹرب کر رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, تو آپ اس کو روکیے بھی نہیں, کیونکہ آپ اس کو روکیں گے وہ آگے سے 2 جملے بول دے تو چھوٹی گڑبڑ کے بجائے بڑی گڑبڑ شروع ہو جائے گی, زیادہ شور شرابہ ہوگا. تو اس میں ایک ادب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو اول تو سب خاموش رہیں اور سنیں توجہ کے ساتھ. اور کوئی ایسا آدمی ہے جو شور کر رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں, آپ اس کو کچھ بولیے نہیں, کیونکہ بعض لوگوں کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے اور ریئیکشن ہو جائے گا, اور ریئیکشن میں اور زیادہ شور کریں گے, نتیجے میں زیادہ گڑبڑ ہوگی. جیسے فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب, جو جمعہ کے دن اس وقت بات کرے گا جب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہو, فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا, اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ رکھ دیے ہوں. یعنی گدھے پر, ڈنکی پر کتابوں کا بوجھ رکھ دیا جائے تو اس کو کیا معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے, وہ صرف یہ محسوس کرے گا کہ یہ بوجھ ہے, برڈن ہے. اس کو کوئی گوڈ ہے, کوئی ہے, کپڑے ہیں, کیا ہیں, اسے تو نہیں معلوم کتابوں کی اہمیت کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اسی طرح ایک آدمی کے سامنے دین کی بات ہو رہی ہے اور وہ دین پر توجہ نہ دے تو اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے والذی یقول له انصت لیست له جمعہ, اور جو لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کرے خطبہ چھوڑ کر, اس نے بھی غلطی کی, وہ بھی اپنا جمعہ برباد کر لیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے کہا گیا اذا قلت لصاحبک انصت, اگر آپ نے اپنے دوست کو چپ کرانے کی کوشش کی یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت, تو آپ نے بھی یہ غلط حرکت کی, کیونکہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے زیادہ شور مچے گا اور لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوگی. اب ایک اور ادب بتایا گیا جو کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں. مثلا مان لیجئے آپ جمعہ کے دن گئے اور خطبہ شروع ہو گیا, کیسے بیٹھنا چاہیے؟ بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا, پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر بیٹھیں. ویسے ہی آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی اول تو کوشش کریں جلدی پہنچیں, لیکن اگر تاخیر ہو گئی پہلے 2 رکعت پڑھیں, اس کے بغیر نہ بیٹھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے اصول, قال دخل رجل یوم الجمعہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک صاحب تشریف لائے, خطبہ شروع ہو چکا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب, خطیب کون تھے؟
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ دے رہے تھے، اچانک وہ صاحب آئے، آتے ہی انہوں نے دیکھا خطبہ شروع ہو گیا، بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کیا کہا؟ فقال صلیتا، خطبہ روک کر آپ نے پوچھا کیا نماز پڑھ لی تم نے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا بھی کرتے تھے نا مسائل، تو آپ نے پوچھا کہ نماز پڑھ لی تم نے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال قم فصلی رکعتین، اٹھو کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو، خطبہ روک کر۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص بائی چانس اتفاقیہ لیٹ ہو، خطبہ بھی شروع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے اس کو، مختصر 2 رکعت پڑھ کے وہ پھر بیٹھے۔ اب اگر کوئی لوگ جائیں، جیسے بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے چلے جائیں، بیٹھیں، ان کا بیان سنیں، پھر اس کے بعد وہ بریک دیتے ہیں، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں جاتے ہی 2 رکعت پڑھنے چاہیے، اور مسجد میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ جو اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو، ان 2 رکعت کی اہمیت اتنی ہے کہ اس وقت آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھیں، ویسے ہی نہ بیٹھیں، یہ ایک ادب بتایا گیا۔ اور ایسے ہی ایک اور چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی جو نماز پڑھاتے تھے اس میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ یہ بھی سنت کا ایک طریقہ ہے، پیغام بھی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ رہے ہیں ہر ادا میں کتنے پیغام نکل رہے ہیں، ایسے ہی نہیں ہے سنت، ہر ادا میں اس میں ایک پیغام، حکمت، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اب دیکھیے جمعہ کی نماز، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الجمعہ سورۃ الجمعہ والمنافقین، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کبھی آپ جمعہ کی نماز پڑھاتے تو سورہ جمعہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سورہ منافقون دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں اور بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں اور عیدین میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر بھی جو ہے قیامت اور اس کی ہولناکی اس کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ریمائنڈر ہو سکے، لوگوں کے لیے سبق ہو، وارننگ ہو کہ قیامت کے لیے کیسے تیاری کرنی چاہیے، اور قیامت کے لیے تیاری کرنے کے جو آداب ہیں اور جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جمعہ کے دن سنت کیسے پڑھی جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ جو خطبے سے پہلے جا رہے ہیں اس میں 2 رکعت ہیں اصل، اور 2 رکعت کے بعد جتنا آپ کو وقت ملا بطور نفل کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے آپ خطبہ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، اب 2 رکعت کے بعد آپ کے پاس 50 منٹ ہیں، آپ جتنی چاہے 2 رکعت کے حساب سے پڑھتے جائیے، وہ نفل ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اور کم سے کم 2 رکعت یہ ضروری ہے۔ جمعہ کے بعد جمعہ کی نماز تو 2 رکعت ہو گئی، پھر جمعہ کی نماز کے بعد اب آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو 2 رکعت پڑھیں بطور سنت کے، چاہے تو 4 رکعت پڑھیں۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ مسجد ہی میں پڑھ رہے ہیں، جیسے اکثر لوگ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، اب گھر میں کون جائے کون پڑھے سنت، صحیح طریقہ تو یہ کہ نوافل اور سنت گھر میں پڑھیں اور فرض مسجد میں پڑھیں۔ لیکن جیسے مصروف بعض اوقات ہوتے ہیں لوگ یا کام کاج سے ان کو فرصت نہیں ملتی، مسجد میں بھی سنت پڑھی جا سکتی ہے۔ جمعہ کے بعد اگر مسجد میں آپ سنت پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 2 رکعت یعنی 4 رکعت سنت پڑھ لیں، اور اگر فوری طور پر آپ گھر جا رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ جیسے کہا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، 4 رکعت پڑھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ جو بتایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا اہتمام، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، جو غسل کرے یعنی نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کا رخ کرے جمعہ کے دن، تو پھر اس کے بعد فصلی ما قدر له، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنی نماز پڑھے، جو نفل نماز ہے بغیر کسی اس کے 2 کر کے 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، جتنا اس کو موقع ملتا گیا۔ ثم انصت حتی یفرغ الامام من خطبتی، پھر خاموش اور ادب سے خطبہ سنتا رہا، کسی کو نہ ڈسٹرب کیا، نہ کسی سے گپ شپ وغیرہ لگائی۔ ثم یصلی معہ، پھر جمعہ کی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے۔ غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوں گے جو غسل کرے، بر وقت مسجد میں جائے، جو بھی توفیق ہو نماز پڑھے، پھر اس کے بعد خطبہ سنے،
جمعہ کی نماز ادا کرے، پھر اس کے بعد جو سنت پڑھ کے فارغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جمعہ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ سب کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ فضیلت ہے، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، یعنی ایک جمعہ سے لے کر اگلا جو آنے والا جمعہ ہے، ایک ویک کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ مزید وفضل ثلاثۃ ایام، اس کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ معاف، یعنی 10 دن۔ صحیح مسلم کی بالکل اتھینٹک حدیث ہے کہ اگر کوئی صرف اتنا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنے راضی ہیں کہ اس کے 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری زندگیوں میں جو چھوٹی موٹی لغزشیں، خطائیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس نعمت کا ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو وہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ جمعہ کے لیے ایک اور بھی بات بتائی گئی، جو جمعہ کے لیے خاص مسئلہ ہے، وہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ وہ وقت کون سا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہیا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ یہ کہ جب جمعہ کے دن خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے اس سے نماز ختم ہونے کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، یہ ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ اگر اس میں آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو اس کے قبولیت کا امکان غالب رہتا ہے۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے، اس کے بارے میں مختلف علماء نے اپنی اپنی طور پر مختلف قسم کی رائے دی۔ کسی نے کہا جمعہ کی عصر سے لے کر غروب تک کا وہ وقت ہے، کسی نے کہا امام کے آنے کا وقت ہے، لیکن اس میں زیادہ یہ کہ جو ممبر پر بیٹھے امام اور خاص طور پر جو بریک لیتا ہے وقفے کے درمیان، اس میں خصوصی طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اس میں ادھر ادھر توجہ کریں گے، ہوتا تھوڑا سا وقت ہے، وہ معمولی وقفہ ہے، اس کو بھرپور استعمال کیجئے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا کرتے تھے اس میں آپ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قصے کہانیاں سنا کر یا اس طرح کا ٹائم نہیں ویسٹ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہا گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی الخطبہ یقرأ آیات من القرآن یذکر الناس، قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، تذکیر کیا کرتے تھے، یعنی جامع خطبہ ہوتا اور اس میں بہت کمپریہنسو خطبہ ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، یعنی جمعہ سے مستثنا، ایگزمپٹ ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، ہر ایک کے لیے جمعہ ضروری ہے سوائے ایکسیپٹ کن لوگوں کے؟ 4۔ ایک اور حدیث میں 5واں بتایا گیا، مسافر، عورت، بچہ اور مریض، ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر وہ جمعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جمعہ کے بجائے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے۔ باقی سب لوگوں کے لیے جمعہ فرض ہے۔ اور ایک بتایا گیا غلام، لیکن آج کل تو غلامی کا وہ ہے نہیں اس طرح کا، تو باقی سب لوگوں کے لیے جمعہ کے یہ جو 4 قسم ہیں، جمعہ کے بجائے وہ ظہر پڑھ لیں گے۔ عورتیں گھر میں ظہر پڑھ لیں گی، اگر مسجد جائیں گی تو جمعہ ہو جائے گا ان کا۔ مسافر بھی اسی طرح، مریض بھی اسی طرح کا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ اور دوسرے عنوانات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، آگے بعض اور اہم مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ پیش۔ آئندہ لیکچر کا انتظار کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق